السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ سفر کا مہینہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے، چنانچہ اپنے اہم کام اس مہینے میں سر انجام نہیں دیتے تھے۔ شادی کرنا، کسی کاروبار کی ابتدا کرنا، اس قسم کے وہ امور جنہیں وہ بہت اہمیت دیتے تھے، انہیں یا تو اس مہینے کے آنے سے پہلے کر لیا کرتے تھے، یا اس مہینے کے بعد والے مہینے تک مؤخر کر دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر، کہ کوئی بھی مرض بذات خود متعدی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسلام میں کوئی بدشگونی ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس کا نمبر ہے 5770، اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2220، اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث آتی ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3911۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ کسی ہندسے کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی سال کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ کچھ لوگ 13 کے ہندسے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ شوال کو منحوس سمجھتے تھے، تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی نفی فرمائی اور کہا کہ میرا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، بتاؤ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ تو ایسے ہی کئی لوگ آج کل محرم کے مہینے میں شادی سمجھنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محرم کے مہینے میں شادی کریں گے تو وہ شادی جو ہے ناکام ہو جائے گی۔ تو یہ بھی غلط ہے، کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، اور سفر کے مہینے کو اس موضوع سے خاص تعلق ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ اسلام میں نیک فالی ہے کہ آپ کسی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی صاحب ملے، انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کاروبار کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے آپ کو دعا دی اور کہا انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا، تو اس کے کلمات سن کے آپ کو مزید حوصلہ ملا۔ تو اسلام اس کو درست سمجھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ کے مقام پہ تھے، مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، مکہ والے داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات بھی ناکام ہو رہے تھے، تب مکہ والوں نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا جس کا نام تھا سہیل بن عمرو، اور سہیل سہل سے ہے، آسانی سے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو اس کے آنے کا علم ہوا، فرمایا اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس کے نام سے نیک شگونی لی۔ تو یہ اسلام میں ہے کہ آپ کسی کا اچھا نام سن کر، کسی کے منہ سے اچھے الفاظ سن کر نیک شگونی لیں، مزید حوصلہ ملے، جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے میں آپ کو مزید جذبہ ملے۔ لیکن کوئی کام آپ نہ کریں اس وجہ سے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ تاریخ منحوس ہے، یہ ہنسا منحوس ہے، یا آج جب میں گھر سے نکلا تو مجھے کالی بلی نظر آ گئی، کالا کتا نظر آ گیا، تو یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اور شریعت اسلامی ان سے روکتی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے، بخاری وغیرہ میں آتی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ ان کی کیا صفات ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کی 4 بڑی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ رب العالمین ہمیں
اسلام کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔